ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ اہلیہ بشریٰ بی بی کو 7 سال تک حوالات کی ہوا کھانا پڑے گی۔ فیصلے میں عدالت نے کہا بانی اور بشریٰ بی بی کسی شک و شبے سے بالا تر مجرم ہیں۔ فیصلے کے بعد بشریٰ بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے۔ ہمیں مہینے سے پتا تھا انہوں نے سزا دینی ہے۔ پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کیس صاحب کا قتل ہے۔ این آر او یا کسی معافی ملنے کی جتنی بھی افواہیں تھیں دم توڑ گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی مجرم قرار، احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کو سزا سنا دی۔ جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، 10 لاکھ جرمانہ دینا ہوگا۔ بشریٰ بی بی کو 7 سال حوالات میں گزارنا پڑیں گے، 5 لاکھ جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ جرمانہ ادا نہ کیا تو بانی پی ٹی آئی کو مزید 6 ماہ جبکہ بشریٰ بی بی کو 3 مہینے قید کاٹنا پڑے گی۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ نیب کورٹ نے القادر یونیورسٹی سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دیا۔ پروسیکیوشن نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف دستاویزی ثبوتوں کی بنیاد پر کیس ثابت کیا۔ بانی پی ٹی آئی کرپشن میں ملوث پائے گئے۔ بشریٰ بی بی کو جرم میں معاونت کرنے پر مجرم قرار دیا گیا۔ ملزموں کے وکیل کوئی ٹھوس دلیل پیش کرنے میں ناکام رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا۔ فیصلہ سنانا 3 بار مؤخر کرنے کے بعد آج سنا دیا گیا۔ تحریک انصاف 90 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا فیصلہ سنایا گیا تو بانی ہنس پڑے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 1 ماہ پہلے ہی پتا تھا سزا سنائی جائے گی۔ عمر ایوب نے کہا فیصلہ عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اسد قیصر بولے فیصلے سے نظام عدل پر کالا دھبا لگ گیا۔ شبلی فراز کا کہنا تھا ایک شخص کے بغض میں پوری حکومتی مشینری کام کر رہی ہے۔ فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے۔ ہمیں مہینے سے پتا تھا انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ بہت دکھ ہوا، اس نظام پہ بہت دکھ ہوا۔ ایک سیاہ دن ہے، اس شخص کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی۔ لوگ کنڈیم کرتے ہیں، سپیریئر کورٹس پہ چیلنج کریں۔ آج کا جو فیصلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کے اوپر بھرپور طور قانونی چارجوئی کریں گے۔ آج پوری ادیا کے اوپر کالا دبا ہے۔ اس سے تو ہمارا نظام عدل بڑا بری طرح سے بدنام ہوا ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے یہ بغض میں ایک شخص کے خلاف تمام تر مشینری لگا دی گئی ہے۔ آج انصاف کا بول بالا ہوا۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ مسلم لیگ نون کا القادر ٹرسٹ کے اس فیصلے پر رد عمل۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی بے گناہی ثابت نہ کر سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے آج کے بعد پاکستان میں کوئی بھی اتنی بڑی کرپشن کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کرپشن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ سزا تو پہلے ہی ہو جاتی اگر سہولت کاری نہ ہوتی۔ انصاف کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس دیتے۔ انہیں جانا چاہیے تھا صفائی کے گواہ کے طور پہ، کہ ان کا نہ جانا بھی یہ پریزمپشن ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس۔ اگر حکومت کی اتنی مخالفت ہے ان کی شخصیت کے ساتھ تو آج تک شوکت خانم کی بندش کے لیے یا اس کا کیس کیوں اوپن نہیں ہوا؟ آج کے بعد پاکستان میں اتنی میگا کرپشن کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ یہ کوئی ایڈی کا ٹرسٹ نہیں تھا، چھیپا کا ٹرسٹ نہیں تھا۔ بلیک منی رشوت کی لی گئی تھی، اس کو وائٹ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کرپشن پہ کوئی معافی نہیں ہوئی۔ یہ سزا بہت دیر پہلے ہو جاتی اگر ان کو سہولت کاری نہ ہو۔ جو ثاقب نثار کرتا رہا، گڈ ٹو سی یو والے کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو سزا کی مذمت کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے۔ تحریک کو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا۔ فتنہ نیچے آتا ہے تو قوم اوپر جاتی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں اب جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ سب نے دیکھا اس کی بیوی نے ہیرے کی انگوٹھی مانگی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آتے ہی اسٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ اوپر چلی گئی۔
अदर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। इस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट पर चली गई। फितना नीचे जाता है, कौम ऊपर जाती है। जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है आज जेलों में पड़े सड़े, पूछने वाला भी कोई नहीं। फैसले के वक्त बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी। वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, वो वाइट चॉकलेट खा रही थी या ब्लैक? एंकर का लुकमा। फैसल चौधरी ने कहा बानी के चेहरे पर परेशानी का शायबा भी नहीं था, वो पुराज़म और पुरसुकून थे। सुनाया गया तो कुछ कपकपाहट थी, कोई कांपे टांग रही थी, पसीने आए थे। उनके तो जो बॉडी लैंग्वेज थी या गुफ्तगू थी वो तो ऐसे पुरज़म थे और डिटरमिन्ड थे जैसे पहले दिन थे। बल्कि बीबी तो चॉकलेट खा रही थी और वो जो फैसला सुनाया तो फिर भी चॉकलेट खाती थी। चॉकलेट वो वाइट था या ब्लैक था? चॉकलेट खाते हैं। बेगम के ऊपर जब उन्होंने सेंटेंस सुनी तो और जब उनको था तब क्या था? पहले उस टाइम ठीक था, लेकिन जब बेगम का हुआ तो ही वाज ऑल डाउन। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बरतानिया से रकम मुंतकिल के लिए काबीना से जिस बंद लिफाफे पर दस्तखत कराए गए, पीडीएम हुकूमत में वो लिफाफा खोला गया था। कानूनी कदगन ना हो तो दस्तावेज को मंजर आम पर लाया जा सकता है। अलकादिर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मुंसलिक कॉलेज है। यूनिवर्सिटी के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया गया। के बाद पीडीएम की हुकूमत आई है, उसमें एक कमेटी बनाई गई जिसका शेयर मेरे पास, तो उसमें ये लिफाफा जो है खोला गया बहुत से लोगों के सामने। उसमें ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोग थे। I'll check and if there is no bar, legal bar on it, तो मैं I can ask the government to publish those documents. अब सजा होगी हुई है, फैक्ट्स जो है सारे थ्रेड बेयर डिस्कस हो चुके हैं, इसकी अपील होगी, वहाँ भी डिस्कशन होगी। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी के चार्टर के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का एक अफिलिएट कॉलेज है जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 200 स्टूडेंट हैं पिछले 4 साल के अंदर। फैसला चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अहमियत नहीं दे रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा इसी किस्म के खोखले फैसले की तवक्को थी। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सियासी क़ुव्वतों से बात करके इत्माम हुज्जत कर लिया। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा नहीं मानती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, जजमेंट इतनी खोखली है कि इसकी वजह से हम नहीं समझते कि अगर मुल्क की फलाह के लिए कोई बात हो सकती है मुज़ाकरात के नतीजे में तो वो हम रोकते। ये जजमेंट तहलील हो जाएगी, आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में। इसलिए हम इस जजमेंट को कोई खास अहमियत नहीं देंगे। हमने इत्माम हुज्जत कर लिया। ये इल्जाम लगता था या गिला होता था कि आप सियासी कुव्वतों के साथ क्यों नहीं बैठते। इतनी मामूली बात कि सिर्फ कमीशन बना दो सुप्रीम कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल, अगर वो भी आप नहीं बनाना चाहते तो फिर ठीक कह रहे हैं अचकज़ई साहब, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हम बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ARY से गुफ्तगू, कहा सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ़ कर सकते हैं। अपील करनी चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इतनी सियासी पुख्तगी होनी चाहिए और है मेरे ख्याल में कि अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो एक 14 साल सजा के बाद हुक्मनामा जारी कर दे। एक शख्स के पास ये इख्तियार हासिल है और वो मामला होता है कैदी के और सरबराह मुमलिकत के दरमियान। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इस पे अदालती फैसले भी हैं। बदनसीबी है बानी पीटीआई इस दौराहे पर खड़े हो गए। कल कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी। पीटीआई वाले भी चाहते हैं कि बानी जेल के अंदर रहें। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आला अदलिया जाकर भी ये फैसला खत्म नहीं होगा। कहा था कि सजाएं दोनों को होंगी क्योंकि ओपन एंड शट केस था कैबिनेट के अंदर। मैंने उस दिन भी खान साहब को कहा था, जब ये एजेंडे के अंदर आया तब भी एजेंडे का हिस्सा नहीं था। अचानक से जी एजेंडा आ गया, एनवेलप को खोला नहीं गया, कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि रिलीजियस कार्ड मजहब को ले आए। ये ड्रामा तो पाकिस्तान में चलता रहता है। बता दिया था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये मजाक हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। गवर्नमेंट जो निगोशिएट कर रही है और जो पीटीआई निगोशिएट कर रही है मुज़ाकरात में, दोनों का हदफ ये है कि दोनों चाहते हैं वो अंदर रहे। पाकिस्तान की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट को खला में रवाना कर दिया गया है। चीनी मीडिया का कहना है कि सैटेलाइट को चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया जो मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया है।
پاکستان اسپیس ریسرچ کمیشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام ہوا۔ چیئرمین اسپارکو محمد یوسف خان نے کہا کہ یہ قابل ذکر سنگ میل خلائی تحقیق میں خود انحصاری اور تکنیکی مہارت کی طرف پاکستان کے سفر میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ EO-1 پاکستان کی خود تیار کردہ سیٹلائٹ ہے۔ ایک مونومنٹل ڈے ہے جس میں سپارکو نے اپنا انڈیجنس ڈیولپڈ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے، اور یہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ ہے۔ فنڈامنٹلی یہ ایگریکلچر، ڈیزاسٹر مانیٹرنگ، ریسورس مینجمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹل مانیٹرنگ میں استعمال ہوگا۔ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ کی امیجری کی مدد سے ہم یہ کام بہت ہی کم وقت میں بہت ہی ایفیشینٹلی اور بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب کے دوران بچیوں کو اسٹیج پر بلایا۔ ایک لڑکی نے نواز شریف کے ساتھ اپنے بچپن کی تصویر دکھائی، دوسری بچی نے ہاتھ سے بنائی مریم نواز کی تصویر پیش کی، ایک بچی نے وزیر اعلیٰ کو گجرا پہنایا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی۔ ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد سعود شکیل اور محمد رضوان ڈٹ گئے۔ پہلے روز 4 وکٹ پر 143 رنز بنا لیے۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ کپاس کی پیداوار میں کمی بھنگ سے پوری کی جا سکتی ہے۔ زرعی یونیورسٹی نے 20 سے زائد عالمی ماہر جمع کر لیے ہیں۔ انٹرنیشنل ورکشاپ کے ساتھ صنعتی بھنگ کی مصنوعات کی نمائش بھی لگائی گئی ہے۔ فیصل آباد سے قمر الزمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں 2014 میں کپاس کی پیداوار 14 ملین بیلز تھی، جو 2024 میں کم ہو کر 10 ملین رہ گئی، جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دھاگے کی امپورٹ پر بھی خطیر اخراجات الگ سے ہوتے ہیں۔ ایسی کراپس گرو کی جائیں، ایسے فائبرز لے کے آئے جائیں جن میں پانی بھی کم استعمال ہوتا ہو، کیمیکلز بھی کم استعمال ہوتا ہو۔ اس کے لیے یہ ایک آلٹرنیٹ کراپ ہے ہیمپ۔ زرعی یونیورسٹی میں منعقدہ ورکشاپ میں دنیا بھر سے 20 سے زائد سائنسدانوں نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد پچھلے 4 سال سے 2020 سے انڈسٹریل ہیمپ ریسرچ پہ کام کر رہی ہے، پائنیئر ہے۔ انڈسٹریل ہیمپ کی ویلیو چین اسپیشلی فائبر کے لیے، فوڈ کے لیے، فیڈ انڈسٹریز کے لیے ڈیولپ کی ہے۔ It has so many benefits and it can be really resourceful and beneficial for the economy۔ دنیا انڈسٹریل بھنگ کو کپاس کے پائیدار متبادل کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ انڈسٹریل ہیمپ کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کے باعث جہاں یقینی طور پر پانی کی بچت ہوگی، وہاں زہریلی ادویات کی مد میں بھاری زرعی مبادلہ بھی بچے گا۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں کشمیر جتنی سردی تو نہیں، لیکن کشمیری چائے خوب پی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں ہلکی ہلکی سردی میں بادام اخروٹ والی کشمیری چائے لطف دیتی ہے۔ روبینہ الوی کی رپورٹ۔ یوں تو چائے پورے پاکستان میں ہی بڑے ذوق و شوق سے پی جاتی ہے، لیکن خصوصی طور پر شہر کراچی کی بات کریں تو یہاں کے رہنے والوں کو چائے پینے کا صرف بہانہ چاہیے۔ سرد ہوائیں چلتے ہوئے کشمیری چائے کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ کشمیری کی بات ہی الگ ہے، بادام ہوتا ہے، اخروٹ ہوتا ہے اور کشمش ہوتی ہے، کھوپرا ہوتا ہے، 200 روپے کپ بیچتے ہیں۔ دودھ پتی چائے، سبز چائے تو روزانہ ہی پی جاتی ہیں، لیکن کشمیری چائے کا ذائقہ سردیوں کو اور بھی پر لطف بنا دیتا ہے۔ سرد موسم میں جہاں گرم مشروبات کا استعمال اور بھی بڑھ جاتا ہے، وہیں کشمیری چائے سرد موسم کا مزہ اور بھی دوبالا کر دیتی ہے۔ کیمرہ مین مصطفیٰ معراج کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔